شبہات لوگوں کے پاس ہیں، یعنی شرک کے وجود کا، یعنی دنیا میں شرک پائے جانے کے کچھ اسباب ہیں، ان اسباب میں سے جہاں بہت سارے سبب ہیں انہیں میں سے ایک سبب شبہات کا پایا جانا ہے۔ لوگوں کے درمیان کچھ شبہات کو ہوا دی جا رہی ہے، کچھ شبہات کی ترویج و اشاعت کی جا رہی ہے، انہی میں سے کچھ شبہات میں نے یہاں پر نقل کیے ہیں۔ جیسے پہلا شبہہ یہ ہے آبا اور اجداد کی تقلید کرنا، آبا و اجداد کی تقلید کرنا اور ان کے طرز عمل کو حجت ٹھہرانا، دلیل ٹھہرانا۔ کیا مطلب؟ یعنی ہمارے باپ دادا ایسا کرتے تھے اس لیے ہم ایسا کر رہے ہیں، ہمارے باپ دادا ایسا کرتے تھے اس لیے ہم ایسا کر رہے ہیں۔ تو اس کی وجہ یہ سابقہ قوم میں، اہل مکہ میں، اہل مکہ سے پہلے حود علیہ السلام کی قوم، ابراہیم علیہ السلام کی قوم صالح علیہ السلام کی تمام قوموں میں یہ چیز پائی گئی کہ انہوں نے کیا کہ جب ان سے کہا گیا کہ اللہ کی عبادت کرو تو کیا کہا انہوں نے کہا کہ ہمارے باپ دادا ان بتوں کی عبادت کرتے تھے لہٰذا ہم کیا کریں گے، ان بتوں کی عبادت چھوڑ نہیں سکتے ہیں۔ تو آبا و اجداد کی تقلید، آبا و اجداد کے کام کو، ان کے طرز عمل کو حجت ٹھہرانا، دلیل ٹھہرانا بھی شرک کے وجود کا، شرک کے وقوع کا سبب بنتا ہے۔ اس کا نقشہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں اس طرح سے کھینچا ہے، وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَأَنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ۔ اسی طرح سے کہ ہم نے آپ سے پہلے کسی قوم میں کوئی ڈرانے والا نہیں بھیجا مگر ان کے جو مالدار لوگ تھے، جو اونچے طبقے کے لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے آبا و اجداد کو ایک ملت پر، ایک دین پر، ایک امت پر پایا ہے اور ہم انہی کے آثار کی، انہی کے نقش قدم کی اقتدا کر رہے ہیں۔ یعنی شرک پر پایا، ہم بھی شرک کر رہے ہیں، ہم بھی شرک کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا۔ کیا جواب دیا اللہ تعالیٰ نے؟ اَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ کیا اگر ان کے باپ دادا کو کچھ علم نہ ہو اور وہ ہدایت پر نہ ہو، صراط مستقیم پر نہ ہو، تب بھی وہ انہی کی اقتدا کریں گے، انہی کی تقلید کریں گے، انہی کی پیروی کریں گے؟ تو آبا و اجداد کا طرز عمل، آبا و اجداد کا کام دلیل نہیں ہے۔ آبا و اجداد کا طرز عمل، آبا و اجداد کا عمل دلیل کب بنے گا؟ دلیل اس وقت بنے گا جب وہ حق پر ہوں، جب وہ حق پر ہوں تب ان کا قول یا ان کا کام دلیل بنے گا۔ جیسے اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائی ابراہیم، کہ میں نے اپنے باپ دادا ابراہیم، اسحاق، یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا، یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے باپ دادا کے راستے کی، ملت کی اقتدا کر رہا ہوں، اور وہ کون ہیں؟ ابراہیم ہیں، اسحاق علیہ السلام ہیں۔ تو ان کی اقتدا میں جو ہے ان کے راستے پر چل رہا ہوں، ان کی اقتدا کر رہا ہوں۔ تو باپ دادا کا طرز عمل اس وقت دلیل بنے گا جب وہ حق پر ہوں، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام حق پر تھے تو ان کے طرز عمل کو یعقوب علیہ السلام نے کیا کیا؟ دلیل بنایا۔ اسی طرح سے دوسرا شبہہ جو شرک کے وقوع کا سبب بنتا ہے وہ ہے مشرکین کا یہ کہنا کہ ان کے شرک کا ارتکاب تقدیر الہی سے ہے، اس لیے ان کا شرک کرنا صحیح ہے۔ کیا کہتے ہیں بعض لوگ شرک کرتے ہیں اور شرک کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہماری تقدیر میں شرک کرنا لکھ دیا ہے لہٰذا ہم تقدیر الہی سے شرک کر رہے ہیں، اگر ہمارا یہ کام صحیح نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کام نہیں کرنے دیتا، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کام نہیں کرنے دیتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ ہم کو یہ کام کرنے سے روک دے، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کام کرنے سے نہیں روک رہا ہے لہٰذا ہمارا یہ طرز عمل، ہمارا یہ کام کیا ہے؟ صحیح ہے۔ یہ بھی بے دلیل بات ہے، یہ بھی بودی دلیل ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین ان کے اس طرز عمل کا نقشہ کھینچا ہے۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِن شَيْءٍ۔ ان قریب وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا وہ کہیں گے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے اور ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا جو گزر چکے ہیں وہ بھی شرک نہیں کرتے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم شرک، یعنی اللہ تعالیٰ کی مشیت سے، اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہم شرک کر رہے ہیں لہٰذا ہمارا یہ عمل کیا ہے؟ صحیح ہے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں ذکر کیا ہے کہ اس شبہے کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو ناپسند کرتے تو ہمیں ان کی سزا دیتے اور ہمیں وہ اعمال کرنے کی طاقت اور قدرت ہی نہ دیتے۔ یہ شبہہ ہے ان کا۔ اس کا جواب اللہ رب العالمین نے یہ دیا ہے کہ ما علی الرسل الا البلاغ المبین، کہ ہمارے رسولوں پر صرف پہنچا دینا ہے، ہمارے رسولوں پر
صرف پہنچا دینا ہے، ان کی ذمہ داری نہیں کسی کو زبردستی ہدایت کے راستے پر لے آئیں، یہ ان کا کام نہیں ہے، ہمارے رسولوں پر پہنچا دینا ہے۔ اور اس کی دوسری دلیل یہ ہے کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے ہر قوم کے اندر ایک رسول بھیجا ہے یہ حکم دے کر کے کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو، طاغوت سے دور رہو۔ تو اگر ان کا یہ طرز عمل صحیح ہوتا تو پھر رسولوں کو بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی، رسولوں کو اللہ تعالیٰ نہیں بھیجتا، رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے یہی بتانے کے لیے بھیجا ہے کہ تمہارا یہ کام صحیح نہیں ہے۔ رسول کا کام کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کو سچائی کا، لوگوں کو اچھے کام کا حکم دیں اور ان کے اندر جو برائیاں پائی جا رہی ہیں ان کو روکیں، ان سے ان کو دور رہنے کی تلقین کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو یہی بتانے کے لیے بھیجا ہے کہ لوگوں کو صراط مستقیم پر چل کر کے بتائیں کہ یہ صراط مستقیم ہے اور یہ شیطان کا راستہ ہے۔ ایک شبہ میں اور ذکر کر دیتا ہوں، اسی پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ بہت سارے شبہات ہیں، ان میں سے میں نے تقریباً 10 ذکر کیے تھے، میں ابھی تیسرا ذکر کر رہا ہوں۔ تیسرا شبہ یہ ہے شرک کے، یعنی جو شرک کے وقوع کا سبب بنتا ہے وہ ہے کہانی، قصوں اور خوابوں سے استدلال کرنا۔ کہانی، قصوں اور خوابوں سے استدلال کرنا کیا مطلب؟ کچھ لوگ کہتے ہیں میں نے یہ خواب دیکھا، میں نے خواب میں فلاں بزرگ کو دیکھا، انہوں نے ایسا ایسا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور اسی طرح سے کچھ لوگ اللہ رب العالمین کے اس قول کی غلط تفسیر کرتے ہوئے اس سے بھی استدلال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا قول ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، کہ جب انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، جب انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا تو اپنے نفس پر ظلم کرنے کے وقت اگر وہ خود اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتے اور آپ کے پاس بخشش طلب کرنے کے لیے آتے، آپ کے پاس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا اللہ تعالیٰ نے، خود بخشش طلب کرتے اور آپ سے استغفار کرنے کا، بخشش طلب کرنے کا مطالبہ کرتے کہ آپ میرے لیے بخشش طلب کیجئے، تو کیا ہوتا؟ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو اللہ تعالیٰ کو بخشنے والا، رحم کرنے والا اور توبہ کو قبول کرنے والا پاتے۔ اس آیت کی تفسیر وہ کیا کرتے ہیں؟ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ نے آنے کا حکم دیا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آپ کی وفات کے بعد آپ کی قبر کے پاس آنے کا حکم دیا ہے، آپ کی قبر کے پاس نعوذ باللہ آنے کا حکم دیا ہے۔ یہ بات صحیح نہیں ہے، تفسیر صحیح نہیں، کسی نے سابقین میں سے آپ دیکھ لیں کسی نے یہ تفسیر نہیں کی ہے۔ اس آیت کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زندگی میں اگر وہ آپ کے پاس آتے، آپ کی زندگی میں اگر وہ آپ کے پاس آتے تو اور آپ سے استغفار کرنے کا مطالبہ کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کو بخش دیتا۔ آپ کی وفات کے بعد آپ کی قبر پر آنا صحیح نہیں ہے، آپ کی قبر پر آ کر کے آپ سے استغفار کا مطالبہ کرنا، آپ سے بخشش طلب کرنے کا مطالبہ کرنا، یہ جو ہے صحیح نہیں ہے۔ اور اس کو ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ اگر ایسا کرنا صحیح ہوتا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اس سے پیچھے نہیں رہتے، بلکہ وہ کیا کرتے؟ بلکہ وہ اگر کوئی گناہ ان سے سرزد ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس آتے اور کہتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کیجئے، ہمیں اللہ تعالیٰ سے بخشوا لیجئے، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے استغفار کیجئے۔ صحابہ کرام نے ایسا نہیں کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس آیت کی تفسیر یہ نہیں ہے، بلکہ اس آیت سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے پاس آنا تھا، آپ کی وفات کے بعد، آپ کی موت کے بعد آپ کی قبر پر نہیں آنا ہے۔ اگر آپ کی قبر پر آنا مراد ہوتا تو صحابہ کرام آپ کی قبر پر گئے ہوتے۔ آپ دیکھیے تمام صحابہ کی زندگی پڑھ جائیے، تمام صحابہ کی زندگی کا مطالعہ کر لیجئے، کوئی صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس جا کر کے ایسا کسی صحابی نے نہیں کیا ہے۔ اگر ایسا کرنا صحیح ہوتا تو صحابہ کرام آپ کے پاس جاتے۔ میں اسی پر اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں موحد بنائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی عبادت پر کاربند رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے کوسوں دور رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے کوسوں دور رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں سچے معنوں میں اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔